جی ناظرین، فرنٹیئر پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں اور میرے ساتھ میرے ہمکار اور دوست ڈاکٹر سعید عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بنے تو اس کی کئی ساری کنٹروورشل پالیسی سامنے آ گئی۔ اس میں ایک پالیسی جس پر بہت زیادہ بحث جاری ہے ابھی بھی، وہ امریکہ میں ایکیڈمک فریڈم اس کو کم کرنے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچلنے کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی مثال کے طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کولمبیا یونیورسٹی ان کو مجبور کیا ان کی فنڈنگ کو روکتے ہوئے کہ وہ یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے مطابق اینٹی سیمیٹزم کو کنٹرول کریں گے اپنے کیمپسز پر، اور اسی طرح امریکہ کی بڑی مشہور دوسری یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی، اس کی فنڈنگ بھی انہوں نے روک دی۔ عرفان، اب ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں کولمبیا اور ہارورڈ، اور ہمیں ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ امریکہ کے اندر حکومت پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی کتنا بڑا فنڈ دیتی ہے اس میں۔ لیکن بہرحال اس پر ابھی اس وقت تشویش کی بات اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایکیڈمک فریڈم وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم اس بات کو امریکہ تک محدود نہیں رکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو ان کی خبریں یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت نمایاں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم اپنے ملک کی طرف جب آئیں گے، آپ کا ریسرچ ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، پرسوں بھی، کہ آپ کا اس چیز پر ریسرچ ایک جاری ہے کہ پاکستان کے اندر ایکیڈمک فریڈم جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے کیا نہیں۔ ہم بات اس پر کریں گے۔ بے شک امریکہ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے، لیکن آئیں گے ہم یہاں کہ ہمارے ہاں اور پھر پاکستان میں بھی تمام یونیورسٹیز کے اندر ایک جیسا صورتحال نہیں ہے۔ یعنی کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکیڈمک فریڈم ہے، کہیں پر کوئی ایکیڈمک فریڈم نہیں ہے۔ تو اپنے ریسرچ کے حوالے سے ذرا بتا دیں۔ ہاں فیض صاحب، آپ نے تو امریکہ سے شروع کیا اور بڑا اچھا شروع کیا، کیونکہ ہم جب پاکستان میں یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم امریکہ سے مختلف ہیں، لیکن وہاں جو جس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم پہ پڑتا ہے۔ اب میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن جب آپ نے کہا کہ ایکیڈمک فریڈم، تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ہم بتائیں کہ ایکیڈمک فریڈم سے ہماری مراد ہے کہ درس و تدریس کی آزادی، یا اتنا انڈیپینڈنس کہ جو ہے نا لوگوں یا اسٹوڈنٹس کو جو چاہیے آپ وہ پڑھا سکیں ان کیمپسز پہ۔ تو اب دوبارہ جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یا بالخصوص یا ملک کے دوسرے اضلاع میں بالعموم جو امریکہ میں قدغنیں لگ رہی ہیں وہ یہاں تک کافی حد تک پہلے سے پہنچ گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں ابھی 34 یونیورسٹیز ہیں۔ یہ ساری 34 یونیورسٹیز میں سے تقریباً 30 یونیورسٹیز وار آن ٹیرر کے بعد یہاں پہ بنی ہے۔ اب وار آن ٹیرر کے بعد کیوں بنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وار آن ٹیرر کے پیسوں سے کوئی تعلق تو ہے، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن جس طرح سے جو ہے نا HEC میں مطلب اس کو بنایا، یا اس کے پیچھے پورا جو انویسٹمنٹ تھی وہی وار آن ٹیرر کی انویسٹمنٹ تھی۔ جب ہم موسٹ الائڈ بنے تو اس کے بعد پیسے یہاں آنا شروع ہوئے، اور یہ بھی میرے خیال میں ادھوری انفارمیشن ہوگی کہ وار آن ٹیرر کے بعد، یعنی دیکھیں پشاور یونیورسٹی یا یہاں پر ایگریکلچر یونیورسٹی، یا اس سے پہلے ڈی خان، یہ دیکھو 3-4 یونیورسٹیز وار آن ٹیرر سے پہلی تھی۔ اس میں بھی جیسے مثال لیپون پروجیکٹ تھا یہاں پر، ٹیپون یہ امریکہ نے جو ہے نا 80s میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، اور ایگریکلچر یونیورسٹی، پوری یونیورسٹی جو پشاور میں ہے، اس سے جو ہے نا افغانستان تک پورا نیٹ ورک اس کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کی بات ایک جانب ہے، ان کا کانٹیکسٹ ایک ہے، لیکن جب آپ امریکہ کو پاکستان تک لاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں پہ جیو پولیٹکس کے نیچے ہائر ایجوکیشن ایمرج ہوئی ہے۔ یہاں پر ہماری کوئی یونیورسٹی ایسی انڈیپینڈنٹ
اسٹوڈنٹس کے پڑھنے پڑھانے کے تقاضوں کے مطابق وجود میں نہیں آئی، بلکہ خیبر پختونخوا کی خاص کر جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا امریکن امپیریلزم کے پرسپیکٹو میں، کہ یہاں پر یونیورسٹیز کا بننا، یہاں پر اکیڈیمک فریڈم کی بات کرنا، یہاں پر سلیبس کی بات کرنا، یہ ہمیں لے کے جائے گا اس پرانے دور میں 1950 سے، کہ جس کی بنیاد پر امریکن مفادات یہاں پہ تھے، اور اس بنیاد پر جس طرح ہمارے ادارے بن رہے تھے اسی طرح ہماری یونیورسٹیز بھی بن رہی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے پیسے ہی ان اداروں کی امریکہ سے آئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکیڈیمک فریڈم کہ جب ہم بات کریں تو امریکن کی پالیسی ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے ہمارے ریجنز پر، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ جو میں ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں یہ اسی پرسپیکٹو میں ہے کہ امریکن پالیسیز سے پاکستانی ایجوکیشن کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے، خاص کر لیکن عرفان وہ روایتاً یہ نہیں کریں گے کہ جی امریکہ کی وجہ سے یہاں پر حالات ایسے ہیں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہاں پر لوکل لیول پر جن لوگوں کے آئیڈیولوجیکل اور اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو ہم ایک کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ جی یہ امریکہ نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ یس امریکہ کے انٹرسٹ ہر جگہ ہے، لیکن یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان خود ایک حد تک ان چیزوں میں ایک ہم جو کہتے ہیں نا منسکیول امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر یہاں پر اکیڈمک فریڈم نہیں ہے تو یہ امریکہ کی وجہ سے، اس میں کئی اور چیزیں، لیکن شروع اس سے کر لیتے ہیں عرفان، آگے جائیں گے آپ کی ریسرچ پہ، کہ جب ہم کہتے ہیں اکیڈمک فریڈم تو اکیڈمک فریڈم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نے پہلے کوشش کی کہ اکیڈمک فریڈم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو درس و تدریس کے معاملات میں اتنی انڈیپینڈنس ہو کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل جو جنریٹ ہوتے ہیں ان پہ بات کر سکیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو ڈسکس کر سکیں کلاس کے اندر، اور آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کلاس سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کیا حشر کریں گے، آپ کے ساتھ وہ یونیورسٹی کیا حشر کرے گی، اور آپ کے ساتھ یہاں کے ادارے کیا حشر کریں گے۔ تو یہ اکیڈمک فریڈم ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر نالج پروڈکشن ہے، یعنی علم جس طرح جنریٹ ہوتی ہے، اگر وہ اس علاقے کے لوکل مسائل کا ترجمان نہ ہو تو پھر وہ علم آئیڈیالوجی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بات کی کہ یہاں پر آئیڈیالوجی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے تابع ہو کر بنتی ہے، تو اس میں ہمیشہ ریاستوں کے عزائم اور ان کے مقاصد اور ان کے مفادات ہمیشہ ترجیح پاتے ہیں عام لوگوں کے مسائل کی اوپر۔ نا تو گویا عرفان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تعلیم جو ہے یا اکیڈمک یہ کسی آئیڈیالوجی کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں تعلیم ایڈیالوجی اگر ہو بھی، لیکن اس ایڈیالوجی میں لوکل حقائق کی منظر کشی کیسے ہوتی ہے یہ اس کی ایڈیالوجیکل امپیکٹ کو کم کرتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، ریاستوں کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ آئیڈیالوجی کی صورت میں وہاں کے تعلیمی نظام میں ہمیشہ نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ امریکہ ہو، یہ یورپ کا کوئی ملک ہو، یا یہ پاکستان ہو، ہم تو یہاں پر دو قومی نظریہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا کی اصل حقیقت یہی ہو۔ لیکن کیا ہم صرف دو قومی نظریہ پڑھا کر آج کل کے تقاضوں کے مطابق اپنے نوجوانوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں انگریزوں کے دور سے، آپ دیکھیں مثال کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے لارڈ میکالے نے یہاں پہ ایک نظام لایا، اور اس نظام میں انگریز کوشش کر رہے تھے کہ ہم کلیریکل لیول پہ لوکل لیبر ہمیں ملے جو چمڑی کے لحاظ سے تو براؤن ہو لیکن ذہن کے لحاظ سے وہ انگریزوں کی طرح سوچنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھو یہ ایڈیالوجی ہے، پورا نظام اس کے نیچے پھیلا، لیکن دیکھیں لوکل ریزسٹنس بھی ہوئی کافی۔ مثال اس سے پہلے سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے MAO یا اس طریقے سے علی گڑھ کالجز وغیرہ بنائے۔ سر سید تو سسٹم کا حصہ تھے انگریزوں کے، دیکھیں وہ سسٹم کا حصہ تھے، لیکن اس نے اپنے تئیں تو پوری کوشش کی۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ باچا خان کے اس آزاد اسکول کے نیٹ ورکس کو تو کا انکار نہیں کر سکتے۔ عرفان رکیں ادھر، دیکھیں ان دو کو آپس میں کمپیئر نہیں کریں گے۔ سر سید کے میں آپ کو کئی ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ دیکھیں
سر سید وہ والے شخص تھے سوری کہ جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ انگریزوں کی ساری نوکریاں جو ہے وہ ہندو کرتے ہیں، مسلمان چونکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو اس لیے ان کو وہ نوکریاں نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایجوکیشن کو ایمنسپیشن کی نظر میں نہیں دیکھتے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی امپیریل پاور کے اعلی کار بن جائیں. دوسری بات یہ کہ یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ سر سید نے کہا تھا کہ سب تعلیم سب لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کے بچوں کو صرف مکتب کا تعلیم، اور کہتے ہیں جو باقی تعلیم ہے جس میں مثال کے طور پر فنون لطیفہ آتا ہے، لٹریچر وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہ صرف امراء کے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے. تو دیکھیں وہ ایک طبقاتی نظام. اور دوسری بات یہ کہ اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے اچھے روابط ہوں، لیکن وہ روابط ایکویلٹی کی بنیاد پر نہیں، یعنی انگریز کو ماسٹر ہی رکھنا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے سلیو کے لیول پر یہ تعلق تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سر سید ہمارے لیے کوئی اچھا اگزامپل نہیں ہے اگر ہم ایکیڈمک فریڈم کی بات کرتے ہیں. نہیں میری بات سنیں، آپ کو کیا تکلیف ہے اگر سر سید احمد خان صاحب جو ہے نا یو پی یا سی پی یا کلکتہ کے لوگوں کی بات کریں؟ دیکھیے ان لوگوں کے لیے اگر وہ ایکسیپٹیبل ہے تو میں تو سر سید صاحب کو ان لوگوں کا ترجمان مانوں گا نا. میں نے باچا خان کی مثال کی، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ آئینہ دار ہوتا ہے اس وقت کے رولنگ ایلیٹس کے عزائم اور مقاصد کا. اب اگر یو پی سی پی میں رولنگ ایلیٹس نواب خان اس طرح کے لوگ تھے جس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا سر سید احمد خان یا اس کے افکار، تو ٹھیک ہے نا، اس نے وہاں پہ علی گڑھ یونیورسٹی اور کالج وغیرہ بنائے، ان کے لیے کام کرتا ہے. انگریز جو ہے نا وہ ریزیڈنسیز 3 تھیں، یعنی بامبے، مدراس اور کلکتہ، انہوں نے وہاں پر ایسے نظام بنائے، فورٹ ولیم کالج اس طرح. تو انہوں نے ان لوگوں کے تو یہاں پر آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا ایکیڈمک فریڈم کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جو بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہاں کے رولنگ ایلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے افکار اور مقاصد کی ترجمانی وہاں کا تعلیمی نظام کرتا ہے. اب اس میں حقائق کتنے ہیں اور آئیڈیالوجی کتنی ہے. آئیڈیالوجی اس رولنگ کلاس کا مقصد صرف، یعنی اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ لوکل لوگوں کو فائدہ ہو وہاں کے لوگوں کو، لیکن ان کا مقصد کیا ہے وہ آئیڈیالوجی ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کی ترجمانی، ان امنگوں کی ترجمانی جو ہے نا وہ پھر ہم آن دا گراؤنڈ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے تعلیم میں. رولنگ ایلیٹس جو ہیں ان کے مقاصد اور ان کے انٹرسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن آیا وہ تعلیمی نظام عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یہ میرے خیال میں سب سے بنیادی چیز ہے. جو عرفان، میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا نا کہ میں اس ایشو کو جب دیکھتا ہوں کریٹیکل پرسپیکٹیو سے، تو کریٹیکل پرسپیکٹیو میں وہی ہے انٹونیو گرامشی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی ایجوکیشن یہ سپر اسٹرکچر کا ایک مین انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ جہاں پر آئیڈیالوجی بنائی جاتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو اس تناظر میں بنایا جاتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے اور وہ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف اکانومی وہ ان ایکول ہو لیکن وہ نیچرلائز ہو جائے. یعنی اس آئیڈیالوجی میں اگر کوئی امیر ہے تو یہ اس کا پیدائشی حق ہے، خدا نے اسے دیا ہے، مذہب نے اسے دیا ہے کہ وہ امیر رہے، اور جو غریب ہے تو وہ غریب اس لیے ہے کہ یہ اس کا مقدر ہے. یہ آئیڈیالوجی پروموٹ کی جاتی ہے ایجوکیشن کے اندر. میں جو کہتا ہوں کہ کریٹیکل پرسپیکٹو کیا ہے کہ میں ایکیڈمک فریڈم اس کو کہتا ہوں کہ جس میں آپ اسٹوڈنٹ کو، بے شک آپ اس کو باغی نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو کسی مذہب کے خلاف اس کو نہ بنائیں، لیکن آئیڈیالوجی جہاں جہاں پر اس کے ایوری ڈے لائف کو کنٹرول کرتا ہے اس کو یہ ٹیکنالوجی یا یہ اسکل اس اسٹوڈنٹ کو دینا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہاں پر بھی یہ چیز جو ہے یہ آئیڈیالوجیکل ہے
یہ نیچرل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر امیر اور غریب میں فرق, تو اسٹوڈنٹ کو یہ سارا میکینزم سمجھانا یا اس کو اس کا اہل بنانا کہ وہ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ نہیں, یہ وسائل کی تقسیم جو ہے یہ کوئی نیچرل نہیں ہے اور نہ یہ کسی مذہب کا شخصانہ ہے. اگر مذہب کی بنیاد پر بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس مذہب کو بھی اس آئیڈیالوجی کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایکیڈیمک فریڈم پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ, کیونکہ آپ نے شروع میں جو کہا نا یونیورسٹیز کو ویسے نارمل بھی کہا جاتا ہے ہائر سیٹ آف لرننگ. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, امریکہ میں جب کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی کمیونسٹ ملک میں ہیں. ہر دوسرا پروفیسر جو ہے وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہوتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے نا. سارا اب ٹرمپ غصہ بھی اسی لیے ہے نا, کہتے ہیں کہ لیفٹ نے اس پر قبضہ کیا. میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا, امریکن یونیورسٹی, اس کو آج بھی ریڈ یونیورسٹی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ اس یونیورسٹی کو یہ مکارتھیزم کے وقت میں کہ اس کو بند کر دے کیونکہ یہ ریڈ آئیڈیالوجی وہ اس میں. اور میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں پر جن پروفیسرز کے پاس گیا اپنے سپروائزرز کی حیثیت سے, ان سب نے جس پروفیسر کی طرف ریفر کیا وہ بھی ریڈ پروفیسر تھی. یعنی وہ بھی کریٹیکل مارکسسٹ اسکول میں کام کرتی تھی. لیکن میں امریکن یونیورسٹیز کے اندر اگر کوئی کمیونسٹ پروفیسر نہیں بھی ہیں تو آپ کو اچھا پروفیسر ریکمینڈ کریں گے تو کہیں گے کمیونسٹ پروفیسر, کریٹیکل پروفیسر. میں کہنا یہ چاہتا تھا اصل میں کہ دیکھیں, امریکہ تو ایک نیو لبرل کیپٹلسٹ ملک ہے, لیکن اس نیو لبرل کیپٹلزم کے اندر بھی انہوں نے کچھ جگہوں میں کچھ حد تک یہ آزادی دے رکھی ہے. اور یہ آزادی اس لیے نہیں کہ ان کو ڈائریکٹ اس سے فائدہ ہو, نہیں, وہ اسے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن سے سارے جو ہے وہ شادولہ کے چوہے نہ نکلے, کچھ ان کی کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. یس, پھر اس کے لیے انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ کس طرح نیو لبرل کیپٹلزم جو ہے وہ آفٹر آل ان سب کو کوآپٹ کریں گے. میں یہاں پر یہ بات اس لیے کرتا ہوں عرفان کہ آپ کے ریسرچ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم ایک لیٹر کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاں یونیورسٹیز سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے جو گریجویٹس نکلیں وہ گریجویٹس ایک تخیلاتی دنیا کے رہائشی ہوں, اور یونیورسٹی سے باہر نکل کے جو ریئل لائف ہے, جو میٹیریل کنڈیشن ہے, ان کنڈیشنز کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہ ہو. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں, آپ نے مختلف یونیورسٹیز کا وزٹ کیا, آپ نے مختلف پروفیسر سے باتیں کی ایکیڈیمک فریڈم کے حوالے سے. آپ یہ بتا دیں خیبر پختونخوا کے اندر یعنی ایکیڈیمک فریڈم کا پروفیسرز کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں کہ ایکیڈیمک فریڈم کس حد تک ہے ہمارے ہاں اور کس حد تک نہیں ہے. میں تھوڑا سا پچھلے اس کی طرف آؤں گا پھر ادھر آؤں گا. مجھے اندازہ ہے, لیکن میں ویسے آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب ہم ایکیڈیمک فریڈم کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کسی بھی گروپ کا حق سمجھا جاتا ہے موجودہ دنیا میں, اگر وہ رول کر رہا ہے کسی ملک پر, کہ اس کی ایڈیالوجی یا اس کے افکار وہ ترتیب دے اس تعلیمی نظام میں کہ جو نظام رائج ہے. لیکن یہ بھی ان کو ماننا پڑتا ہے کہ کل کے ویژن کے طور پہ اتنی آزادی ضرور ہو کہ اگر کوئی ایسی کرٹیک ہوتی ہے کہ جو آج کے نظام کو امپروو کرے کل کے لیے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں نے جتنا بھی وزٹ کیے یونیورسٹیز میں, جس میں کہ جو ہے نا سوات سے لے کر پشاور تک, پھر پشاور سے لے کر ڈی خان تک, جتنی بھی یونیورسٹیز میں نے وزٹ کی, مجھے ایک بڑا ہی دگرگوں قسم کا ماحول لگا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ پروفیسر جو ہے نا کسی جیل میں بند ہیں اور ان کو اپنے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اپنی نوکری کی فکر ہے, اور ان سے زیادہ اپنی فیملیز کی فکر ہے, اور ان سے زیادہ اس کی فکر ہے کہ وہ کیسے اس مصیبت سے نکلیں. وجہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ابھی نہیں بنی, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنی.
یعنی اس میں ایسے بھی جو ہے نا ٹیچر سے میں ملا کہ جو بڑے شوق سے اکیڈیمیا میں آئے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اکیڈیمیا وہ جگہ نہیں ہے جس طرح کے وہ سوچ کے آئے تھے. تو میں یہ بات اس لیے ان دوستوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک اور پھر خیبر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگیں صرف ان پہ جو ہے نا امپوزڈ ہیں. پہلے آج سے 10-15 سال پہلے ہمیں لگتا تھا یونیورسٹیز میں پڑھاتے وقت کہ ایز ایف یونیورسٹیز آر an island of peace surrounded all over by a sea of conflict. یعنی ایسے لگتا تھا کہ یہ یونیورسٹیز جزیرے ہیں امن کے جن کے ارد گرد جنگیں ہو رہی ہیں. لیکن اس گزشتہ 20 سالوں میں جو جنگیں ریاستوں نے شروع کی تھی کابل سے لے کر بارڈر تک، وہ اتنا ان کا نفوذ ہو چکا ہمارے معاشرے میں کہ اب یہ یونیورسٹیز بھی ان جنگوں کا عکاس نظر آتی ہیں. اب ڈائریکٹلی جو باہر کے لوگ ہیں، اگر وہ طالبان ہیں یا ریاست کے لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرتے ہیں ان یونیورسٹیز میں. مثال کے طور پہ میں کرک سے زیادہ آگے جانا چاہ رہا تھا لکی مروت، تو مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس دن حالات خراب ہوتے ہیں اس دن پروفیسر اپنے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے مجھے اکثر یونیورسٹیز میں بتایا گیا کہ ان کو باہر سے جب بلاوے آ جاتے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے، تو جن کا پہلے کام نہیں ہوتا تھا ان یونیورسٹیز میں، لیکن آج کل وہ زبردستی بلاتے ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے یا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو اگر یونیورسٹی سے کام ہے تو یونیورسٹی کیمپس میں آ کے ان سے بات کریں. ان کو جس طرح جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو ہانکا جاتا ہے، تو وہ زبردستی ان کو وہاں بلایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے جہاں وہ سوال بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کو پڑھانا پڑتا ہے کہ ان کو ہانکا تو باہر سے جاتا ہے، لیکن ان میں یہ بھی پوچھنے کی سخت نہیں ہے اپنے وائس چانسلر سے کہ ان کو بلایا کس لیے جا رہا ہے. اور وہاں 3 گھنٹے یونیورسٹیز کے باہر کینٹس میں یا مختلف جگہوں پہ جب ان کے میٹنگز ہو جاتی ہیں یا ان کو وہ سننا پڑتا ہے جو وہ سنانے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے. بعض جگہوں پہ اگر سوال کرنے کی گزارش کریں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی اٹھا نہ لے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیرستان میں بیٹھے ہوئے شخص کا گلہ ہے کہ اگر وہ اپنے وسائل کی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے یا اس کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ایک پروفیسر جو کل کے بچوں کے لیے آج پڑھا رہا ہے اور ان کے ایک نیا ویژن دینے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ اپنی کلاس کے باہر اس کا یہ حال ہے کہ اس کو زبردستی بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے اور ایسی جگہ ہانکا جاتا ہے جہاں وہ سوال بھی نہیں کر سکتا، تو یہ پھر اکیڈیمک فریڈم ایسی کیجڈ فریڈم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے تو یوز ہو سکتی ہے، لیکن کلاس کے باہر اس اکیڈیمک فریڈم کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے. تو یہ ایک ادارے ایسے بن گئے ہیں یونیورسٹیز کہ جس طرح کے پریزن بنتے ہیں. تو مجھے تو ایسا ایک شائبہ ملا. بہت سے ٹیچرز ایسے تھے جنہوں نے پہلے مجھے کہا کہ ہم آپ کو انٹرویوز نہیں دیں گے، لیکن جب میرے سوال سنے تو انہوں نے انٹرویوز دینے سے انکار کیا یا معذرت کیا. بہت سے ایسے پروفیسرز تھے جب وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے تو وہ سارے تقاضے میرے سامنے رکھ لیتے تھے جس کی بنیاد پر وہ یہ گلہ کرتے تھے کہ یہ یونیورسٹیز اس طرح پڑھانے کے قابل نہیں ہیں جس طرح کے وہ سوچ کے آئے تھے. اور یہ یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ٹیچرز بھی اسی طرح ہوں گے، اکثر میں نے پی ایچ ڈیز کو انٹرویو کیا، کیونکہ آج کل یونیورسٹیز میں زیادہ تر پی ایچ ڈیز ہی ہیں، بلکہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ ٹیچنگ تب کر سکتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو. اکثر جو میرے 40 کے قریب میں نے انٹرویو کیے، اس میں 20-25 پروفیسرز فوراً کوالیفائد تھے، یعنی وہ آ بھی گئے باہر سے اور وہ کسی وقت باہر جا بھی سکتے ہیں. تو میں ان کے پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی نااہل لوگ نہیں تھے، انہوں نے دنیا دیکھی تھی. ان کا اگر یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ پڑھانے کے قابل یونیورسٹیز نہیں ہیں، تو میرے خیال میں ارباب اختیار کو اس پہ سوچنا چاہیے. عرفان، دیکھیں میں ایک ایگزامپل دے دوں اپنا، کہ میں ایک بڑے ادارے کے ایک باڈی کا ممبر تھا، اور اس باڈی کا کام یہ تھا کہ وہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کرنا، ایک یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ جب اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروپوزل لکھتے تھے تو ان کے انیشل ڈرافٹ کو ویٹ کرنا
یعنی اس کو ایویلویٹ کرنا کہ اس میں کہاں پر غلطی ہے کہاں نہیں. تو ظاہر ہے اس میں ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں مختلف ایشوز پر. اب یہ ہے کہ وہاں پر جس ڈائریکٹر نے مجھے کمیٹی کا ممبر بنایا تھا وہ ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا بندہ ڈائریکٹر بن گیا. اب مجھے بتائے بغیر مجھے پتہ بھی نہیں چلا, ایک ای میل تک مجھے نہیں آئی, اور یہ کہ مجھے اس کمیٹی سے نکال دیا گیا. اور نکالا کس بات پہ, یعنی یہ ریٹن کوئی نہیں دیا, مجھے بتایا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ یہ پی ٹی ایم کا بندہ ہے, پشتون تحفظ موومنٹ کا. کیونکہ میں وہاں پر مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ پی ٹی ایم کی. اور دوسرا یہ کہ وہ ادارہ ایسا ہی تھا کہ جن کا کام مختلف علاقوں پہ تھا, تو میں نے وہی, اور وہاں پر مخالفت اس بات پر ہوتی تھی. اس میں ریٹائرڈ میجر بھی بیٹھے ہوتے تھے, ایک صاحب ہوتے تھے, تو ان کا سارا جھگڑا جو ہے وہ اس چیز پر تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا اکیڈمک فریڈم جو ہے, ایک تو یہ مجھے ایک میسج بھی تھا, ہاں مجھے میسج کنوے کیا. پھر پچھلے دنوں میں اور آپ ایک ساتھ تھے, ایک محفل میں بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ریسرچ پروپوزل کسی حوالے سے پی ٹی ایم سے ریلیٹڈ ہو, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جو مارجنلائز علاقوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کہتے ہیں کہ ریٹن پالیسی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اپروو نہیں ہوگا. وہ باچا خان صاحب سے ریلیٹڈ یا خدائی خدمتگار سے ریلیٹڈ ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا اور دیکھیں عرفان, یہ ریڈ لائن جن ممالک میں ہوتے ہیں نا وہ اچھے ممالک ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ یا کوئی بھی ادارہ ایک ریڈ لائن ڈرا کر دے تو پھر مجھے آپ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا جو ہے اسفیئر آف فریڈم جو ہے وہ کتنا ہے. لیکن وہ والے معاشرے بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ جہاں پر ریڈ لائن ڈرا نہیں کیا جاتا. تو میں آپ ہم کو اندازہ نہیں ہے, این ممکن ہے کہ ہمیں بہت فریڈم ہو, لیکن ہم چونکہ ریڈ لائن ہمیں نظر نہیں آتا, ہم شاید بہت تنگ دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم نے ریڈ لائن کراس کی ہو آلریڈی. تو ایکیڈمک فریڈم کے لیے بہت ضروری یہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ سب چیزیں جو ہے آن پیپر ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا نیشنل انٹرسٹ, کہ جی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق. تو یہ ساری ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جن کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جہاں پر انوائرمنٹ کنفیوژن والا ہو, پھر دیکھیں ملک کے اندر قوانین ایسے ہیں, جیسے پہلے قوانین کم تھے, اب تو اوپر سے پھیکا بھی آ گیا. تو اب کلاس روم کے اندر مثال کے طور پر ایک پروفیسر جب بات کرتا ہے تو بات کرتے ہوئے ان پروفیسر کو سوچنا ہوگا کہ یار اس قانون کا اطلاق تو نہیں ہوگا, اس قانون کا اطلاق تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ تو قانون کی طرف چلے گئے. ابھی تو ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ, اگر ہر ڈپارٹمنٹ نہیں تو ہر دوسری تیسری ڈپارٹمنٹ میں لوگ پروفیسرز میں سے ان کو یا تو ہائر کیا جاتا ہے یا انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے پروفیسرز, وہ نیبر واچ نہیں کہتے کہ اس کی واچ کریں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ ویڈیوز بناتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کولیگس کو, کہ یہ میں نے اس جگہ بھیج دی کہ جہاں پر اب آپ کی پوچھ تھان ہوگی. تو ایک طرف تو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کا تو ہمیشہ سے ہم ایک پروفیسرز کو ڈر لگا رہتا ہے, جیسے کہ یہاں بھی مجھے کافی پروفیسرز نے بتایا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل جو ہے نا موبائل پہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ریکارڈ نہ کر لیں, تو وہ اجتناب کرتے ہیں ایسی کسی بھی بات سے کہ جو ارباب اختیار کو جو ہے نا منظور نہ ہو یا ریلیجیسلی ایگزیکٹلی پروفین ہو. دیکھیں ہم اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں مشیل فوکو کا ذکر کرتے ہیں نا, جس کی وہ کتاب ہے ڈسپلن اینڈ پنش, دا برتھ آف دا پرزن.
تو اس میں وہ پیناپٹیکان کی بات کرتا ہے نا. تو پیناپٹیکان میں یہی ہے نا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ڈسپلن، یعنی ہر کوئی اپنے لیے پولیس پرسن بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور اس پیناپٹیکان کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ صرف اور صرف پریزن کے اندر جو قیدی ہے ان کے دلوں کے اندر یہ احساس بٹھا دیا جاتا ہے کہ یو آر بینگ واچڈ 24/7، اور ضروری نہیں کہ ان کو واچ بھی کیا جاتا ہو. تو ہم جس انوائرمنٹ میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، نہیں تو جو لوگ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، جو میں بھی ان کو انہوں نے کہا بھی نہ ہو، ہاں، لیکن ہم جس انوائرمنٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ رسک بھی نہیں لے سکتے کہ شاید ہو بھی. اس کو جو آپ نے کہا نا، میں تھوڑا سا اس کو مزید آگے تو نہیں پڑھاؤں گا لیکن ایکسپلین کروں گا. اس کو التسر انٹرپلیشن کا لفظ کہتے ہیں نا، انٹرپلیشن، یعنی انٹرپلیٹ کرنا انگریزی میں کہ کسی کو اپنی ایڈیالوجی کا اسیر بنانا. تو اس نے پھر ایک مثال بڑی اچھی دی تھی. اس نے کہا کہ مثال آپ جا رہے ہیں راستے میں اور کسی نے کہا پولیس مین، اور آپ ایک دم رک گئے اور آپ نے پیچھے دیکھا، جیسے آپ کہیں کہ اب جو ہے نا، تو اس نے کہا آپ انٹرپلیٹ ہو گئے ہیں اس رولنگ ایڈیالوجی کے کہ جس میں پولیسنگ جو ہے وہ جو ہے نا ہے تو ایک فنکشن، لیکن اس فنکشن نے آپ کی پوری موومنٹ سلب کر دی ہے کیونکہ آپ نے رسپونڈ کر دیا. تو اس طریقے سے جو انٹرپلیشن ہے وہ ہے تو ایک فنکشن، اور ہر اسٹیٹ میں ضروری ہوتی ہے ایک حد تک، لیکن وہ انٹرپلیٹ اگر پروفیسر کے ذہنوں کو اس طرح دبوچ لے کہ اس کو اپنا فنکشن تو فنکشن نظر نہ آئے، لیکن ریاست کا فنکشن اس کو ڈیوٹی نظر آئے، تو پھر کلاسوں میں پروفیسر بھی پولیس مین بن جاتا ہے، خود اپنے آپ کو واچ کرنا. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی انٹرپلیٹ ہو جاتے ہیں. مثال کبھی کبھی میں بات کر لیتا ہوں تو کلاس میں اسٹوڈنٹ آپ کو کہے گا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ اسی طرح ہر چیز کو تنقید کرتے ہیں، حالانکہ بات عام سی ہوگی. تو جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کی انٹرپلیشن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ گھر سے لے کر کلاس تک، کلاس سے لے کر کولیگ تک سارے ہی انٹرپلیٹ ہو گئے ہیں. تو پھر آپ گلہ اس سے کیوں کر رہے ہیں جو آپ کی ویڈیو بنا کر ان کو بھیج رہا ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں، آئی وٹنس ہے نا ایک چیز کہ آپ وہ قصہ سناتے بھی تھے کہ کس طرح فضل اللہ کا جب ٹیرر تھا سوات میں، تو وہاں پر کس طرح بچوں کو نگران بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے والدین کے حرکات کو مانیٹر کر دے اور پھر رپورٹ کر دے، اور اسکول کے اندر وہ اپنے اساتذہ کو مانیٹر کر دیں. دیکھیں، اور یعنی ایک بچہ اپنے باپ کے خلاف جا کے بھی باپ کو بتائے بغیر اس کے خلاف کمپلین کر کہ یہ گھر میں اس قسم کی یہ میں نے کہا تھا. لیکن یہ انٹرپلیشن تو پھر آپ تھوڑا بڑھائیں نا، اس لیے جو پہلے ہم نے بات کی کہ ہر ملک میں تعلیمی نظام جو ہوتا ہے اس میں انٹرپلیشن کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایمبیڈڈ ہوتا ہے. میں عام نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے آپ کا کرٹیک کیا ہوگا. سوات میں جو فضل اللہ انٹرپلیٹ کر رہا تھا وہ لوگوں کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا. لیکن دیکھیں امریکہ میں بچے ماں باپ پہ شکایت کر سکتے ہیں اور پھر ان سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. باقاعدہ اسکولوں میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو والدین نے مارا تو نہیں ہے. لیکن وہ انٹرپلیشن شاید اس پرسپیکٹو کے لیے ہو کہ بچے کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ نہ ہو. تو وہ دیکھیں ایک انیبلنگ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تعلیم میں کہ بچوں کو امپاور کرنا، اس کو یہ سمجھانا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، اور کہ کسی کو کتنا اختیار ہے کہ وہ مثال کے طور پر آپ کو کہاں کہاں ٹچ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کر سکتا. لیکن میں نے جو فضل اللہ تعلیم کے دو پرپزز ہیں، انیبلنگ اور ڈسیبلنگ. تو جو انٹرپلیشن ہے، جو ایڈیالوجی تعلیم کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اگر وہ آپ کو انیبل کرتی ہے تو میرے خیال میں تو وہ تعلیم ہے، آپ کو کل کا ویژن دیتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر صورتحال یہ ہے، اور اگر ڈسیبل کرتی ہے تو پھر وہ طالبان ہے، جس طرح پاکستان میں ہر جگہ. اگر صورتحال یہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ریاست اور فضل اللہ میں کیا فرق ہے. یعنی ایک دوسرے کا ایکسٹینشن ہے. یہ ایک دوسرے کے ایکسٹینشن، ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں نا. عرفان، آپ کی اس ریسرچ میں مزید ہے
پھر اس طرف بھی ہم نے آنا ہے کہ دیکھیں مجھے جو سب سے جو افسوس کی بات لگی وہ میں نے ان خواتین کے جو انٹرویو کیے جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں نارملی کہ ہمارے سب سے زیادہ پریزنس خواتین کی وہ تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے. مثال بیوروکریسی میں خواتین نہیں ہیں سمجھ آتی ہے, گورننس میں نہیں ہے سمجھ آتی ہے, آپ پارلیمان میں دیکھیں ریزرو سیٹس پہ خواتین ہیں لیکن عام سیٹوں پہ جنرل سیٹس پہ کتنی خواتین آتی ہیں. تو آپ کو پورے معاشرے میں جو جینڈر انیکویلٹی وہ جینڈر آپریشن کے فارم میں سامنے نظر آئے گی, جس کو ہم پھر اپنے اقدار کہتے ہیں کہ یہ پیٹریارکل سوسائٹی کے اقدار ہیں, ہماری فیملی سسٹم ہے, ہمارا نظام ہے. لیکن دیکھیں ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ کچھ ایسے پروفیشن بچے ہیں کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ خواتین کی حالت دیکھیں, ایک تو ڈیسیجن میکنگ پاور, یعنی ایسے سیٹیں جو ڈیسیجن میکنگ میں ہیں, پرووسٹ ہو گیا, رجسٹرار ہو گیا, وائس چانسلرز ہو گئے, ڈینز ہو گئیں, آپ کو کوئی خاتون نہیں ملے گی. میں نے نہیں دیکھا. ادھر ادھر اگر اکا دکا ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ میں خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر پتہ ہے اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو جاتا ہے کہ جو ٹیچنگ میں بھی خواتین آ رہی ہیں, چونکہ مرد ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کا جو حال ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بچے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتی کسی, تو وہ کالج یا یونیورسٹی لاتی ہیں اپنے. پھر ان کے لیے نہ واش روم کا بندوبست, نہ ان بچوں کو جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کا خیال رکھے, اور ساتھ میں ان کو پڑھانا بھی پڑ رہا ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ جو ہے نا ڈی خان اور کوہاٹ کے درمیان میں, اس یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, وہاں کچھ خواتین کو انٹرویو کیا جنہوں نے کہا کہ وہ صبح 7 بجے اٹھتی ہیں, مردوں کے لیے کھانا سب ناشتہ تیار کرتی ہیں, پھر 8 بجے وہ اس گاڑی کا انتظار کرتی ہیں جو ان کو اسٹاپ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے پھر اپنی یونیورسٹی کے لیے وہ گاڑیاں آتی ہیں. تو پھر 9 بجے وہ اپنے کیمپس پہنچتی ہیں. 9 بجے پہنچ کر پھر بچے سمیت اس خاتون نے مجھے کہا کہ اس کی میگزیمم 3 کلاسز ہوتی ہیں. تو اس دن وہ دعا کرتی ہیں جس دن اس کو 3 کلاسز ملیں, یعنی وہ ایڈجنکٹ تھیں, وہ پرماننٹ جاب پہ نہیں تھی, تو اس کو کانٹریکٹ پہ 3 کلاسز کے لیے رکھا گیا تھا. پھر وہ 4 بجے تک ویٹ کرتی ہیں کہ وہ 3 کلاسز ختم ہو. اگر اس میں 1-2 اسکپ بھی ہو جائے تو وہ 4 بجے تک ہی ویٹ کرتی ہیں, کیونکہ گاڑی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. میں سوچ رہا تھا کہ اس یونیورسٹی کو چلانے والے جو لوگ ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اور مجھے دہلا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے, وہ ان کو کوئی نہیں ڈراتی. کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ بقا یہ تو چھوڑیں کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے, یہ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھا سکتی تو گھر بیٹھ جائیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمپسز, یہ یونیورسٹیز, یہاں پہ جو جینڈر کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن ہے, اس نے اتنا انسینسٹیو لاٹ کریٹ کیا ہے کہ یہی پروفیسر ہے جو وائس چانسلر بنتے ہیں, ڈائریکٹر بنتے ہیں, ڈینز بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ. لیکن جب ان کے ڈیسیجنز میکنگ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی خواتین نہیں ہے, یا ان کے معاشرے میں کوئی خواتین کی عزت نہیں ہے. اس کا ایک اور نقصان کہ یعنی اس پروفیسر کو دیکھتے ہوئے کہ جس کے پاس جس کے ساتھ 3 بچے بھی ہوتے ہیں اور اس نے یونیورسٹی آنا ہوتا ہے, تو یہ کس طرح رول ماڈل بن سکتی ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے؟ نہیں, یعنی ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کیا فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ خواہش کر سکیں گے کہ وہ بھی پروفیسر یہ بنے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھو یہاں آئیڈیالوجی آتی ہے. اگر خواتین اپنے جینوئن پرابلمس کے لیے شکایت بھی کریں تو اس کو فیمنزم کا ٹھپا لگایا جاتا ہے کہ یہ حقوق کی بات کرتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹس خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں کرپشن کو بے نقاب کرے, یا فی ریڈکشن کی بات کریں, یا وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرے کہ جس کی بنیاد پر ایڈیالوجی حقائق کو سلب کرے, تو بلاسفیمس قرار دے کر اس کو مشال خان کی ایگزامپل بنا دیتے ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے جو آپ کی یونیورسٹیز میں آج کل مختلف قسم کی ایڈیالوجیز ہیں, وہ ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہی ہیں, اور وہ ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم لوگ
فخریہ طور پہ اپلیکیشنز کی فارم میں یا میمورنڈم کے فارم میں لکھ کر اداروں کو بھیجتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جس میں فیمنزم، سیکولرزم اور اس طرح کے اقدار سے ہماری جان چھوٹے کہ جس میں یہ موجودہ نظام اکاؤنٹیبل ہو. بالکل. اور یہ سارا بوجھ خواتین پر، اسٹوڈنٹس پر اور ان اساتذہ پہ ڈال دیتے ہیں جو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. عرفان، اس وقت ایک لیٹر ہے میرے پاس جس کو ہم اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں. یہ لیٹر 2-3 سال پرانا ہے، لیکن یہ اس وقت سے میں نے اپنے پاس رکھا تھا. اور یہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے ایک پروفیسر نے مختلف یونیورسٹیز کو بھیجی ہوگی. ہماری یونیورسٹی میں بھی اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے اس کو بھیجا، اور وائس چانسلر صاحب نے یہ سب کو فارورڈ کیا. اب میرے لیے اس میں الارمنگ کیا ہے کہ دیکھیں، یہ صاحب لکھتے ہیں، وائس چانسلر سے گزارش یہ کرتا ہے کہ ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ اس میں کہتا ہے کہ جی، بینگ ایسوسیٹیڈ ود ایکیڈیمیا آئی could observe the menace of atheism and feminism is spreading like a disease into our higher educational institutions, adversely affecting our youth. اب دیکھیں نا، اس میں یہ الفاظ کا چناؤ اور اس کی ارینجمنٹ دیکھیں عرفان. ایک تو ایتھیزم، یہ بھی بتا دیں کہ ایتھیزم کوئی ریلیجن نہیں ہے، لیکن ایتھیسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے، اور جن کی یعنی سوچ کے مطابق اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ سپر اینٹیٹی نہیں ہے، سپر بینگ. ہاں، سپر بینگ نہیں ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہے. اس حد تک تو چلے بات ٹھیک، لیکن دیکھیں ایتھیزم اینڈ فیمنزم اس کے ساتھ یعنی کہہ رہے کہ دا مینس. اب مینس کہتے ہیں نیگیٹو ایک ٹرم ہے، خطرہ اس کو کہہ لیں، وبا جو بھی اس کو کہہ لیں. ایتھیزم اینڈ فیمنزم، اب دیکھیں نا ان دونوں کو ایک ایکویشن میں لانا. تو یہ ایسا ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی، اگر ہم کہیں کہ جی عام اس میں کہ میں کہتا ہوں کہ یارا مجھے کوک اور پیپسی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ کوک اور پیپسی کو میں نے ایک ساتھ کھڑا کیا تو اس میں کئی ساری کامنلٹیز بھی ہیں، لیکن میں کبھی آپ کسی کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جی مجھے کوک اور ایپل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آگے سے کوئی کہے گا کہ یہ کس قسم کا ایکویشن آپ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ایتھیزم کو فیمنزم، اب فیمنزم کیا چیز ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے یہ ایک کنٹیسٹڈ ٹرم ہے، لیکن یہ اکیڈیمیا کے اندر ایک بہت بڑا ڈسپلن اس وقت بنا ہوا ہے. فیمنزم یعنی اگر عام سادہ الفاظ میں ہم کہیں کہ فیمنزم جو ہے یہ پیٹریارکی کو اپوز یا چیلنج اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ جینڈر کی بنیاد پر زیادتی کی جاتی ہے، یعنی مرد کو ہائر سٹیٹس اس لیے دیا جاتا ہے کہ جی وہ مرد ہے، اور خواتین جو ہے وہ سبسروینٹ پوزیشن میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان کا جینڈر جو ہے وہ مرد سے ڈفرینٹ ہے. تو فیمنزم کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، جینڈر جو ہے یہ ڈسکریمنیشن کا ٹول نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو کہا کہ خواتین ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں نہیں ہے، تو فیمنسٹ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس میں جینڈر ایک ایلیمنٹ نہ ہو. کوالیفیکیشن آپ رکھ دیں کہ اس کے پاس یہ ڈگری ہو، اس کا یہ ایکسپیرئنس ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ورڈ ویو. لیکن اگر آپ اس میں جینڈر رکھ دیں کہ مرد ہی اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے یا فیمیل ہی، تو فیمنزم اس چیز کو چیلنج کرنے کا جو وہ فلسفہ ہے. تو ایک تو یہ اس میں یہ لفظ پھر آگے مت جائیں. دیکھیں ایشو اس سے بھی گمبھیر ہے نا. دیکھیں ایک جملہ ہے وہ ان دونوں کو ساتھ لاتا ہے، ایتھیزم اور فیمنزم کو، اور اس کو کہتے ہیں فتنہ.
اب ہمارے ہاں تو مدرسوں میں عورت کو بھی فتنے کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے نا، اگرچہ وہ علیحدہ بات ہے کہ مولوی حضرات 4 شادی کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں. اکراس دا بارڈر جو طالبان آئے تو پہلی رپورٹ یہی تھی کہ ہر شخص 4 شادیوں تک نمبر لے کے جا رہا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی طالب یا کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ یا ایکسٹریمزم کا شکار انسان فتنہ کہتا ہے عورت کو، تو اس کے حوالے سے تو ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک پروفیسر جو ایک نامی گرامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور وہ ایتھیزم اور خواتین دونوں کو فتنے کے طور پہ، یا فیمنزم جینڈر کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو فتنہ کہے یا اس تک مینرس کہے اس کو، میرے خیال میں یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم مدرسوں اور یونیورسٹیز میں اب فرق ہمارے لیے بہت کم رہ گیا ہے. ہاں عرفان، دیکھیں بہت سارے اگزامپلز ہیں. یونیورسٹی میں آپ کا بھی کافی وقت ہوا، مجھے بھی، اور اس یونیورسٹی سے باہر یعنی ملک کے اندر اور یونیورسٹیز میں بھی انٹریکشن ہوتا ہے. دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر ایک باڈی ہوتی ہے جسے بصر بھی کہتے ہیں، جسے اور بھی، کہ جس میں اس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ریسرچ پروپوزلز آتے ہیں اور ان پروپوزلز پر ڈسکشن کی جاتی ہے کہ یہ ریسرچ کنڈکٹ ہونی چاہیے یا نہیں، اس کو کس طرح وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کینڈیڈیٹس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو کریں گے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی آ گئی اور پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ تھی. تو اس کا ریسرچ ٹاپک مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس کا ریسرچ ٹاپک تھا کہ جی what kind of problems women face, structural problems, what kind of structural problems women face who apply or appeal for خلا. ٹھیک ہے نا. تو بجائے اس کے کہ اس کو سنا جائے، ایک پروفیسر نے فوراً کہا کہ یہ طلاق پر کیوں ریسرچ آپ لوگ کرتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا ہے. سورہ نور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو طلاق کا ایشو ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں ریسرچ میں نہیں آنی چاہیے. سارے بورڈ کو کہا کہ دیکھیں یہ فیمنزم، اور میں آپ کو اس کا اگزامپل وہ دیتا ہوں کہ فیمنزم کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو مجھے مڑ کے کہتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ فیمنسٹ کہتے ہیں کہ خاندان کا سربراہ یا گھر کا سربراہ جو ہے یہ مرد نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مرد اگر سربراہ نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ یعنی اس کے ورڈ ویو میں بھی یہ نہیں ہے کہ مرد کے علاوہ بھی کوئی گھر کا سربراہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، یا کوئی سربراہ ہونا ضروری بھی، بزنس کے بغیر بھی گھر چل سکتا ہے. میں نے ویسے یعنی اسے کہا، لیکن مذاق کے انداز میں، کیونکہ میں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کہا کہ گھر کا سربراہ کبھی مرد اور عورت میں کوئی نہیں، گھر کا سربراہ جو ہے یہ پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیسہ جس کے پاس ہے وہی اب دیکھیں ٹھیک ہے، شاید وہ پروفیسر جو ہے اس نے سوشیالوجی نہیں پڑھی، لیکن یونیورسٹی کے لیول تک آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، تو یہ بیسک کانسیپٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سرے سے فیمنزم جو ہے اس لفظ کو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتی ریسرچ کے. دوسرے ہمارے یعنی ہمارے نہیں، وہ اس بورڈ کے جو ہے وہ پرو وائس چانسلر تھے. تو اس نے کہا کہ یہ سیکولرسٹ آئیڈیالوجیز جو ہیں یہ یہاں پر نہیں آنی چاہیے یونیورسٹی. تو بات وہی پہ میں نے پوچھا کہ سیکولرسٹ آئیڈیا سے آپ کی کیا مراد؟ سیکولر، تو اس نے کہا کہ وہی سیکولر لائدین ہوتے ہیں نا. تو میں نے پھر وہی کہا کہ دیکھیں عرفان، اچھا ہے کہ یہ بات بھی آ گئی ہے نا کہ یہ ایک موصوف تھے چودھری فضل الحق یا فضل حق جو بھی ہے چودھری. وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے انگلش ٹو اردو ڈکشنری لکھی تھی. اب ایک تو اس کا پرسنل پریجوڈس بھی تھا اور ایک اس کی پرسنل لا علمی بھی تھی کہ اس نے سیکولرزم کا ترجمہ کیا لادینیت سے. تو ایک تو یہ کہ اس کا ایک خاص مذہبی جھکاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ سیکولرزم کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس نے اس کو لادینیت. تو اب عام لوگ بھی
سیکولر کو لادینیت کی سینس میں لیتے ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی کا پورا فلسفہ اس لادینیت پہ ہے. ہاں یعنی مودودی صاحب جو ہے نا وہ اس کو لادینیت سمجھتے تھے. بالکل. لیکن وہی دیکھیں نا عرفان, ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ, حالانکہ اس کا مطلب مجھے رئیس خان صاحب یاد آئے, 2001 میں میرے پروفیسر ہوتے تھے, بڑے لرن آدمی تھے, تو اس نے کہا کہ لادینیت نہیں دنیاوی, یعنی سیکولر مطلب ہے دنیاوی, یہ اس کا انٹرپریٹیشن تھی. یہ بھی غلط ہے عرفان. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی زبان کے ہر لفظ کے لیے دوسرے زبان میں بھی وہ لفظ موجود ہو. ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جو ایک زبان کے اندر تو اس کے لیے الفاظ ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہے. تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولر کے لیے کوئی لفظ اردو میں نہیں تھا تو اس لیے اس نے لادینیت, حالانکہ اسی لفظ کو دیکھیں عربی میں سیکولرزم کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے علمانیہ, سم تھنگ ڈیرائیوڈ فرام نالج. ٹھیک ہے نا. اب عرب ورڈ میں سیکولرزم جو ہے وہ علمانیت ہے. ہمارے اس معاشرے میں آ جائے تو پھر سیکولرزم جو ہے یہ لادینیت ہے. دیکھیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہے, یہ پورا ورلڈ ویو ہے. یعنی وہاں پر سیکولرزم علمانیت یعنی ڈیرائیوڈ فرام نالج, ٹھیک ہے نا, یعنی ڈیرائیوڈ فرام ریلیجن, اور ریلیجن بھی اس ریویلیشن کے سینس میں. تو بہرحال ایک تو یہ کہ فیمنزم کو اور ایتھیزم کو اس لیٹر کے اندر ایک ساتھ ملا دیا ہے. آگے سے کہتا ہے کہ دس از این آئیڈیولوجیکل تھریٹ. اب دیکھیں نا, یہ کن ذہن ادارے جو ہوتے ہیں یا کن ذہن افراد جو ہوتے ہیں, تو جن چیزوں میں ان کے پاس مثال کے طور پر جواب نہیں ہوتا تو وہ اس کو تھریٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا کہ یہ ایک تھریٹ ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ which is an emerging silent and consequential form of security. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سائلنٹ کسے کہتے ہیں. یعنی ادھر جو ہے یہ سائلنٹ, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو نمک ہے تو یہ سائلنٹ کلر اسے کہا جاتا ہے, کہ شاید یہ بھی اس سینس میں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور آپ کو چینی کو بھی ویسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں. ہاں یہ سب ہیں اس میں. لیکن آگے عرفان جو لیٹر میں یہ جن کانسیپٹس کو بدنام کرتا ہے, جو کہ میں بات یہاں تک لانا چاہتا تھا, جو کہ ایکیڈیمک فریڈم کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے, یہ مینس ان کو روکا جائے. یعنی اس کا سب سے بڑا اعتراض ہے لبرلزم پہ. عرفان آپ مجھے بتا دیں لبرلزم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر مجھے وہ آپ یعنی بکش وہ نہ دیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, لبرلزم کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, لبرلزم کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ جو ہے نا بیچ والا اپروچ, نارملی تو ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ نہ ایک ایکسٹریم نہ دوسرے ایکسٹریم پہ. اور اس طرح تو پورا ویسٹ یا یو ایس, اس کی پوری فلسفی, اس کا پورا نالج سٹرکچر یا علمانیت جس کو آپ نے کہا, اس کا پورا سیکولرزم کھڑا ہی لبرلزم پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں, جس طرح اس کن ذہن شخص نے یہ بات کی, تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر سال جو IMF سے ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ اسی لبرلزم کی بنیاد پر ہمارے اداروں کو ملتے ہیں, جس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, جس میں سے یہ شخص بھی شامل ہے. تو اس لبرلزم کے پروردہ لوگ اگر لبرلزم کو یہاں پر کرٹیک کرتے ہیں تو میں تو اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ میں ایک لیفٹسٹ پرسپیکٹو سے لبرلزم کو اون نہیں کرتا. لیکن پھر تو ضروری ہے نا کہ اس کنٹرڈکشن سے ہم سارے بچیں. آپ خود کا ایسا نظام کریٹ کریں جو آپ کریٹ کرنے سے آری ہیں, کیونکہ آپ کا ذہنی جو استبداد ہے یا قابلیت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی نظام لا سکیں. تو جس نظام کے آپ پروردہ ہیں لبرلزم کے, جو IMF پیسے دیتا ہے آپ کو, جو وہاں پر جو ہے نا ویسٹ میں کمائے جاتے ہیں یا ان کے ڈالر سے آپ کو ملتے ہیں, اسی نظام کو آپ یہاں پہ میرے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتا, لیکن آپ اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہاں عرفان, لبرلزم کے میں ایکیڈیمک وہ کچھ انڈیکیٹرز آپ کو بتا دوں, پھر انصاف کو کہیں کہ یہ لبرلزم کس حساب سے تھریٹ ہے یا مینس ہے. لبرلزم میں پہلی بات یہ ہے کہ انڈیویجول کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. آزادی کیا؟ چوائسیز میں, ٹھیک ہے نا.
یعنی مثال کے طور پر میں نے کس قسم کے کپڑے پہننے ہیں، کس قسم کے نہیں، میں نے کس قسم کا کھانا میں نے کھانا ہے، یہ اس کو آزادی ہونی چاہیے اس کی. اب اس کو یہ لوگ اس سینس میں پھر اس کے لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ مادر پدر آزاد والا جملہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں. نہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کلچر موجود ہوتا ہے اور کلچر ہمارے لیے سب چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ریلیجن کون سا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لباس، خوراک، یہ ساری چیزیں. ایک اس میں انڈیویجول لبرٹی کی، دوسری اس میں یہ ہے کہ کنسنٹ آف دا گورنڈ، یعنی وہ لوگ جن پر حکومت کی جاتی ہے ان کی رائے اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے، تو کیا پھر ہم کہیں گے کہ لبرلزم غلط ہے؟ یہ اسی کی بات کرتے ہیں نا کہ تیسری اس میں بات کی جاتی ہے ایکویلٹی بیفور لا، کہ قانون کے سامنے سب لوگ برابر ہوں گے، امیر غریب، مرد عورت، ٹھیک ہے نا، بچہ جوان، یہ سب لوگ جو ہے قانون کے. تو کیا اس سے انکار کرتے ہیں کہ آپ لبرلزم کو جو ہے مینس کا نام دے دیں؟ چوتھی اس پہ بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی ہر کسی کو، وہ ہم جرنلزم اور کمیونیکیشن پڑھتے ہیں نا کہ if somebody has something to say that person should be provided a platform. تو فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے نا کہ یعنی مثال کے طور پر میں ایکیڈمک فریڈم پر بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا حق ہونا چاہیے کہ میں اس کے ہر آسپیکٹ پر بات کر سکوں. صحیح ہے نا. دیکھیں ففتھ اس میں یہ آتا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو کیا یہ لوگ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں مانتے؟ اور سکس اس میں یہ آ جاتا ہے کہ رول آف لا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جنگل کا قانون نہ ہو، قانون کی پاسداری. اب اس میں کئی چیزوں پر ہم فلسافیکلی بات کر سکتے ہیں، یہ انڈیویجول چوائسیز کی. اگر ہم کہتے ہیں کہ نا انڈیویجول لبرٹی، اس کو جو آپ نے کہا، آپ جیسے لیفٹسٹ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ کن بنیادوں پر. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو بھی کنسنٹ آف دا گورنڈ، اس کو بھی کنفرنٹ کرتے ہیں لیفٹسٹ. یعنی مثال کے طور پر نیو لبرل بھی تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن کے ذریعے یہ الیکٹ ہوئے، لیکن لیفٹسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ماحول ایسا بنایا ہے کہ جس میں امیر اور غریب سب کے لیے برابر کے مواقع ہوں کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لے لیں. نہیں، آپ الیکشن کا ماحول اس طرح بنا لیتے ہیں کہ غریب اس میں صرف ووٹر ہی بن سکتے ہیں اور ووٹ بھی وہ اپنے. لیکن اس سب کو یہ موصوف کہتا ہے کہ یہ مینس ہے، یہ تھریٹ ہے، اس کو روکنا ہے. اور آخری میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس میں کہتا ہے کہ جہاں پر یہ فیمنزم کی بات کرتا ہے نا، وہاں پر یہ سیم سیکس رائٹس کی بات بھی کرتا ہے کہ یہ سیم سیکس رائٹ کی بات جو ہے یہ ویسٹرن لبرلزم ہے اور ہم نے اس کو روکنا ہے. تو گویا اگر پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ سیکس کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تفریق بھی نہیں کرتے. میں تھوڑا سا اس کو کروں گا، ایک لبرلزم کو اور ایک آپ نے کرٹیک کی بات کی. بالکل ہم دیکھیں انڈیویجول رائٹس کے حوالے سے کرٹیک ہے، کیونکہ جتنا بھی لبرلزم میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ، اس کے الٹ کیا جاتا ہے. کرٹیک اس بات پہ ہے، اگر لبرلزم انڈیویجول رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے کرتے کمیونٹیز کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کرتا تو دیٹس اوکے، میں کم از کم ذاتی طور پہ اس سے ایگری کرتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کمیونٹی رائٹس یعنی پورا ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیکٹیو رائٹس کے اپوز ہے، اگینسٹ ہے. یعنی جو انڈیویجول رائٹس لبرلزم پرووائڈ کرتا ہے یا پروٹیکٹ کرتا ہے، اس میں مارجنلائز جو کمیونٹیرین سوسائٹیز ہیں جو وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی عکس نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم لبرلزم کو کرٹیک کرتے ہیں. یہاں جو موصوف کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ انڈیویجول رائٹس کا ان کو پرواہ نہیں ہے. یہی لوگ جہاں پہ سیف سیکس سوسائٹیز جہاں پروٹیکٹ کی، وہاں جا کے یہ پناہ بھی لے گا. باجوہ صاحب جو ہے نا اپنی وائف کو لے کر فرانس جاتے ہیں وزٹ پہ، دوروں پہ، اور انہی جیسے لوگوں کے عہد میں یہ لیٹرز ہمیں بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو جو خطرہ ہے، جو پرابلم ہے اس پروفیسرز کو، اور یہ پروفیسر خود سے نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو یہاں کرٹیک کر رہا ہے یہ خود وہی کرے گا وہاں پر. لیکن چونکہ اوپر سے ڈنڈا آتا ہے، یہاں ایک ڈکٹیٹرین نظام ہوتا ہے جو
ملٹری چیف آ جاتا ہے, وہ اپنا ایک نیریٹو لے آتا ہے. تو جو باجوہ صاحب یہ نیریٹو لے کے آئے تھے اور اس پروفیسر نے اس کو اپنایا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. یہ میناس اس لیے لبرلزم ہے کہ لبرلزم میں ایک کانسیپٹ ہے لمیٹڈ گورننس کا, یعنی نہ صرف انڈیویجول رائٹس بلکہ لمیٹڈ گورننس بھی ہونی چاہیے. پاکستانی جیسے ریاستوں میں ہمیشہ جو اتھارٹیرین رولرز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ گورننس نہیں, وہ آپ کے بیڈ روم میں بھی اپنے کیمرے فٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے واش روم میں ہونے والا عمل بھی بڑے بڑے آفسوں میں دیکھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. وہ آپ کے بیڈ روم میں آپ کے ازدواجی زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے کیمرے بھی اپنے گھروں میں لے جا کے دیکھتے ہیں. اب یہ لمیٹڈ گورننس کا جو کانسیپٹ لبرلزم دیتا ہے, یہ پروفیسر اور اس کا جو فنڈر ہے, اس کو جو پروموٹ کرنے والا یا اس کے پیچھے جو ذہن ہے, وہ نہیں مانیں گے کبھی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک کی ہے اس نے, ہم نے سمجھا غلط. عرفان, ویسے پیزا کے رائڈر نے اچھا 3-4 کالز کی ہیں. مجھے بھی بھوک لگی ہے تو میرے خیال میں لبرلزم اور کمیونزم اور سوشلزم کو چھوڑ دیتے ہیں, پوڈکاسٹ کو ادھر ختم کر دیتے ہیں. ایکیڈمک فریڈم. بالکل. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.